پیارے اسلامی بھائیوں، جس آیت پاک کی ہم نے تلاوت کی ہے، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کر بتا رہی ہے کہ لوگوں اپنے رب کی سنو، تمہارا رب جو فرما رہا ہے اپنے رب کی سنو، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یعنی اللہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ یوں ہی بیان نہیں کرتا اپنی آیتیں، اس لیے یہ آیتیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ فرماتا ہے تمہاری بھلائی کے لیے کہ اے لوگو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور یوں ہی بلا وجہ حاکموں کے پاس دوسروں کے مقدمے نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ اس طرح دباؤ بنا کر تم ان کا ناجائز طریقے سے مال کھا لو۔ یعنی نہ پہنچاؤ حاکموں کے پاس اس طرح کے مقدمے کہ تم لوگوں پر دباؤ بنا کے ان کا ناجائز طریقے سے مال کھاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو بھی کچھ تم کرتے ہو یہ سب جان بوجھ کر کرتے ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی ان آیتوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کسی کا مال ناحق کھانا، ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کر لینا، خواہ وہ لوٹ کر ہو یا چھین کر ہو یا چوری کے ذریعے ہو یا جوے کے راستے سے ہو یا حرام تماشوں اور حرام کاموں کے ذریعے ہو یا جھوٹی گواہی دینے پر ہو یا غیبت کے ذریعے مال ہو، یہ سب کا سب مال کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس کے علاوہ جو لوگ حرام مال کھانے کے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں، وہ یہ راستہ تلاش کرتے ہیں کہ اگر کوئی غریب اپنے بچوں کی روٹی کے لیے چھوٹا موٹا کاروبار لے کر بیٹھتا ہے تو اس کی شکایتیں افسران سے کرتے ہیں، اس پر دباؤ بنا کے اس سے کچھ رقم حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنا سر چھپانے کے لیے اپنا جھوپڑا تیار کرتا ہے، اپنا مکان بناتا ہے، اپنی چھت ڈالتا ہے، تو نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ اس کا مکان بننا شروع ہو اور میں اس پر دباؤ بناؤں اور اس سے اس کا مال ہڑپ لوں، اور اسے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ تمہاری شکایت ہم افسران سے کریں گے، حکام کے پاس تمہارا مقدمہ لے کر جائیں گے، یہاں تک کہ وہ شخص مجبور ہو کر کے کچھ مال ان کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ ظالم اس مال کو یوں ہی ڈکار جاتے ہیں، قطن فکر نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حاکموں کے پاس لوگوں کے مقدمے پہنچاؤ اس لیے کہ تم ان پر دباؤ بنا کر ان کا ناجائز طریقے سے مال کھا لو۔ یہ طریقہ اپنانا بھی بالکل حرام ہے، یہ بلا وجہ ہے۔
جھونپڑا کوئی آدمی کہیں بنا رہا ہوتا ہے اور اس طرح کے ظالم دور رہ کر بھی جن کا کوئی مطلب نہیں ہوا کرتا جا کر کے ایسے شخص کو ستاتے ہیں، اس پر دباؤ بناتے ہیں اور اسے ڈراتے ہیں کہ تیری شکایت، تیری کمپلین ہم افسران سے کریں گے، اور اس کو مجبور کر کے، پریشان کر کے اس سے مال نکلوا لیتے ہیں، جبکہ کوئی لینا دینا ان کا اس سے نہیں ہوتا۔ صرف ان کا مطلب اور ان کا مقصد یہ ہے، چونکہ انہوں نے پیشہ بنا رکھا ہے، حرام مال کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو اس طرح کا مال کھانا حرام ہے، اور صرف یہی سن کر مت رہ جانا کہ ایسا مال کھانا حرام ہے، بلکہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے کو یوں ہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے دوسروں کو تکلیف دی ہے تو بڑا خوش نظر آتا ہے، وہ دکھاوے میں خوش نظر آتا ہے، دیکھنے میں وہ بڑا شخص لگتا ہے، دیکھنے میں وہ بڑا آدمی نظر آتا ہے، لیکن دوستو حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کی اس ظلم کا بدلہ، اس نے جو غریبوں کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، غریبوں کا مال لوٹا ہوتا ہے اور حرام طریقے سے جو مال کھایا اور اپنی اولاد کو کھلایا ہوتا ہے، اس کا اثر اس کی نسلوں تک آتا ہے، اس کی اولادوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب تم سے اللہ کے حضور یہ پوچھا جائے گا کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے تھے، میرے کلام پر تم ایمان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ میرے کلام کا ہر لفظ، زیر زبر، پیش نقطہ سب سچ ہے اور حق ہے، تم ایمان رکھتے تھے مگر پھر بھی تم نے اس پر عمل نہیں کیا، تم کہو گے کہ ہم سے انجانے میں ہو گیا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بالاسم وانتم تعلمون، جو کچھ یہ کر رہے ہو تم جان بوجھ کر رہے ہو، یہ پلاننگ کے ساتھ کرتے ہو، انجانے میں یہ کام نہیں ہوا کرتے، یہ سب سوچی سمجھی سازش ہوا کرتی ہے اور پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے لوگوں کا مال ہڑپتے ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پر ہم یقین رکھتے ہیں، تو اچھی طرح سے ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں اور قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ